بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اچھے کلام جس میں ترانے بھی شامل ہیں، جس میں ملک اور قوم کی محبت کا پیغام ہے، اس کے اندر نعت بھی شامل ہے جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا پیغام ہے۔ ایسے کلام کو جب ہم سننے لگتے ہیں تو ایک ہے کہ یہ بغیر موسیقی کے سنا جائے تو اس کے اندر وہ اتنا سننے کے اندر اچھا معلوم نہیں ہوتا اور سننے میں وہ لذت نہیں آتی کہ اگر تھوڑی سی موسیقی اس کے اندر شامل کر لی جائے تو جتنی لذت اس طرح آتی ہے۔ تو کیا یہ ایک فطری تقاضا نہیں ہے کہ انسان اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ لہٰذا ایسے ملی ترانے اور قومی نغمے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کچھ موسیقی بھی ساتھ شامل کر دی جائے تو اس میں کیا حرج ہے اور یہ کیوں ممنوع ہے؟ اس کا جواب سماعت فرما لیجئے کہ دو چیزیں ہیں، ان کو الگ الگ ہی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ شریعت نے بھی ان کو الگ الگ رکھا ہے، ان کو آپس میں خلط ملط کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کے روح کی غذا یہ کبھی بھی موسیقی نہیں بن سکتی، بلکہ انسان کے روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اچھی طرح سمجھ لو اس بات کو کہ دلوں کو اطمینان، گویا دل کی غذا، روح کی غذا وہ تو اللہ کے ذکر کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ لہذا قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں یا سنیں تو یہ آپ کے روح کی غذا بالکل بنے گی، لیکن ساتھ ہی آپ نے موسیقی کو ساتھ شامل کر لیا تو یہ موسیقی کے بارے میں تو صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں کہ ان کو باقاعدہ طور پہ حرام قرار دیا گیا۔ ان آلات کو، جن آلات کے ذریعے سے موسیقی بنتی تھی اور دھنیں بنتی تھیں، ان کو حرام قرار دیا گیا۔ تو آپ دو چیزوں کو آپس میں ملائیں نہیں۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی ایک فطری تقاضا ہے اور ایک کچھ غیر فطری تقاضے ہیں۔ فطری تقاضوں کا تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے انتظام کیا ہے، ان کو جائز قرار دیا ہے، اور دوسرے ہیں غیر فطری تقاضے، نہ صرف ان کو ناجائز قرار دیا ہے بلکہ ان سے دور رہنے کا بھی حکم دیا ہے کہیں تمہیں نقصان نہ ہو۔ اب اشعار کا سننا، اشعار کو لہ میں سننا، اشعار کو ترنم کے ساتھ سننا، یہ سب چیزیں جائز قرار دی گئی ہیں کہ آپ سنیں، لیکن اس کے ساتھ موسیقی کو شامل کر لینا، عورتوں کی آواز کو شامل کر لینا، کسی اور ایسی چیز کو جو کہ حرام ہے اس کو بیچ میں آمیزش کر دینا، تو یہ قطعاً ناجائز ہے۔ آپ کو اس طرح کا نہ تو کوئی ملی ترانہ، ملی نغمہ، اور نہ ہی کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہ سننی چاہیے اس طرح کی، نہ اس طرح کی پڑھنی چاہیے کہ جس کے اندر حرام کی آمیزش یعنی موسیقی کی آمیزش کی گئی ہو۔ یہ تو انسان کے عادت کی بات ہے، جب وہ عادت ایسی اپنا لیتا ہے تو ان کو ان اشعار میں اور ان کے مضامین کے اندر ہی وہ لذت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ اصل مقصود ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ اس کو دھنوں کے ساتھ اور موسیقی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو بعض اوقات آپ کا دل اور دماغ موسیقی اور دھنوں میں زیادہ چلا جاتا ہے اور جو اصل پیغام اس کلام کا ہوتا ہے وہ بھی پیچھے چلا جاتا ہے، گویا مقصود ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں احکامات الہیہ کو اس کی روح کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔